اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامراتی عاقر قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 40۔ اللہ رب العزت کا جواب، قال رب انا یکون لی غلام، زکریا علیہ السلام نے کہا اے میرے رب میرے لڑکا کیسے ہوگا، وقد بلغنی الکبر، حالانکہ میں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، وامراتی عاقر، اور میری بیوی بانجھ ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام فرشتوں کی طرف التفات کیے بغیر مناجات میں ہی اللہ رب العزت سے عرض کی۔ واضح ہے کہ ایک قول کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام نے طریقے پیدائش کو معلوم کرنے کے لیے یہ الفاظ کہے تھے کہ میرا لڑکا کس طرح ہوگا، کیا مجھے اور میری بیوی کو دوبارہ جوان کر دیا جائے گا اور اس کے بانجھ پن کو دور کر دیا جائے گا، یا کسی دوسری عورت سے میرا لڑکا ہوگا، یا موجودہ حالت میں ہی ہم دونوں کو بچہ عنایت کیا جائے گا۔ نقطہ، فرشتوں کو چھوڑ کر ڈائریکٹ اللہ سے سوال کرنے کی حکمت۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا فرشتوں کی طرف توجہ نہ فرمانا اور اپنی دعا کو جاری رکھنا ان کے کمال تبتل اور کمال آہوزاری کو بیان کر رہا ہے۔ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ نے فرمایا اسی حالت میں ہو جائے گا، کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ یعنی تمہارے بوڑھا ہونے، تمہارے بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود بچہ ہوگا، اس لیے کہ اللہ رب العزت جس چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ کوئی چیز بھی اسے اپنے ارادے کو پورا کرنے سے عاجز نہیں کر سکتی، لہٰذا اس کی مرضی وہ جوانی کی حالت میں اولاد دے یا بڑھاپے کی حالت میں اولاد دے دے۔ آیت کا میسج آپ کے نام، دعا کریں لیکن پکے یقین کے ساتھ۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ جب کوئی چیز اللہ رب العزت سے مانگیں تو یقین کی قوت سے مانگیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ دعا مانگیں، شیطان وسوسہ ڈالے کہ یہ چیز مجھے کیسے مل سکتی ہے، آپ اس خیال کو جھٹک دیں، یہ سوچیں ساری چیزیں اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہیں، وہ جو چاہے جس وقت چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے، لہٰذا مجھے میرا مانگا ہوا مل جائے گا۔ آپ یقین کے ساتھ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور آپ کی دعا کو قبول فرما کر آپ کی مراد کو پورا کر دیں گے۔ دعا کی قبولیت کی ایک صورت یہ ہے کہ مانگی ہوئی چیز بندے کے لیے فوری دینا مناسب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوری دے دیتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مانگی ہوئی چیز دیر سے دینا زیادہ مناسب ہوتا ہے، اس لیے وہ دیر سے دی جاتی ہے، اس لیے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندے کی مانگی ہوئی دعا کو قبول کر کے اس کے بدلے میں اس پر آنے والی مصیبت کو دور کر دیا جاتا ہے، اور کبھی آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا جاتا ہے جہاں بندے کو چھوٹے چھوٹے عمل کی بھی سخت ضرورت ہوگی۔ لہٰذا آہوزاری کے ساتھ دعائیں مانگیں، آپ کی کوئی بھی شرعی دعا رد نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ دل سے جو دعا نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز رکھتی ہے، یعنی اس کے پر تو نہیں ہوتے لیکن اس کو پرواز کی طاقت ہے، قبولیت کی طاقت اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ اس لیے دل سے دعا کریں، رونے کی کوشش کریں، رونے والی شکل بنائیں اور دعاؤں میں اپنے آپ کو لگائیں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ایک ہوتا ہے سرسری دعائیں مانگنا ہے، وہ ہم مانگتے رہتے ہیں، توجہ دھیان ادھر ادھر ہوتا ہے، صحیح طریقے سے دعا نہیں مانگتے۔ صحیح طریقے سے دعا مانگیں، باوضو ہو کر دعا مانگیں، قبلہ رخ ہو کر دعا مانگیں، پورے یقین کے ساتھ دعا مانگیں، اللہ کی کامل توجہ کے ساتھ دعا مانگیں، اور اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ میرا رب میری دعا کو ضرور قبول فرمائے گا، اور میری دعا کو سن رہا ہے، میری دعا کو قبول بھی فرمائے گا، میرے لیے ناممکن کو ممکن بنا دے گا، یعنی جو میری پریشانی ہے اس کو دور کر دے گا، جو بھی میری بیماری ہے اس کو دور کر دے گا۔ اللہ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اللہ سے یقین کامل کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی کثرت سے دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ بھی پکے یقین کے ساتھ، پکے اعتماد کے ساتھ مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے کا بھی اہتمام نصیب فرمائے۔ آمین۔